یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمیکا کے گورنر جنرل اور بولیویا کے صدر کو ان کے ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ HIA کو دنیا کا بہترین ایئرپورٹ تسلیم کیے جانے کے بعد اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئرپورٹ ایوارڈ 2021 دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 146 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,421 ہو گئی ہے۔ کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق کل رات طالبان جنگجوؤں نے سرکاری فوج کے ساتھ شدید جھڑپوں کے بعد نمروز صوبے کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمیکا کے گورنر جنرل پیٹرک لنٹن ایلن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمیکا نے 6 اگست سن 1962 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بولیویا کے اس صدر لوئی البرٹو ایچے کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ بولیویا نے 6 اگست سن 1925 کو اسپین سے آزادی حاصل کی تھی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمیکا کے گورنر جنرل اور بولیویا کے صدر کو ان ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ HIA کو سن 2021 کے لیے دنیا کا بہترین ایئرپورٹ تسلیم کیا گیا ہے اور اسے اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئرپورٹ ایوارڈ 2021 دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی مینجمنٹ کی ان کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے جو کووڈ-19 وبائی مرض کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے سلسلے میں کی گئی۔ اس قابل قدر ایوارڈ کے ملنے پر HIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر انجینئر بدر محمد المیر کا کہنا ہے کہ یہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور قطر کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس سے دنیا کی مختلف ایئر لائنز اور ٹریولرز کو HIA کی جانب سے بہترین سروسز مہیا کیے جانے کا پتہ چلتا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 218 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 134 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 84 کیسز کا تعلق ان ٹریولرز سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق کرونا وائرس کے مزید 146 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,421 ہو گئی ہے۔ دنیاسنا ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت لوگوں کو اب تک کووڈ-19 ویکسین کی 39,17,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیشنل اسٹریٹجی گروپ کے نگران اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی تدابیر اور عوام کی جانب سے وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں پر عمل بدستور جاری ہے۔ حمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ قطر میں لوگوں کو جو ویکسینز دی جا رہی ہیں وہ ڈیلٹا وائرس کے خلاف انتہائی مؤثر ہیں۔ ڈاکٹر المسلمانی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں تاکہ کمیونٹی کو وائرس کے خلاف امیونٹی یعنی قوت مدافعت حاصل کرنے میں مدد ملے۔ ادھر برطانیہ میں سینکڑوں کی تعداد میں پہلے سے ویکسین شدہ افراد کے ڈیلٹا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد ہاسپٹلز میں داخل کیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اپنی تازہ ترین کووڈ-19 اپ ڈیٹ میں برطانیہ کے پبلک ہیلتھ کے شعبے نے خبردار کیا ہے کہ ابتدائی علامات سے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے وہ ڈیلٹا وائرس کو بڑی آسانی سے دوسروں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ دریاسنا وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 176 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔
ان میں سے 171 لوگوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ 5 افراد نے سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے کل کے بیان کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹ نے بھی عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے آئل ٹینکر پر مبینہ ڈرون حملے کا الزام اسرائیل اور مغربی ممالک کی جانب سے ایران پر عائد کیا گیا تھا، جس میں 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے ایک برطانوی باشندہ اور دوسرا رومانیہ کا شہری تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے بیانات سے دونوں ممالک کے مابین ایک بڑی جھڑپ کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ ادھر دنیا کے 7 ترقی یافتہ ممالک کے گروپ G7 کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ تمام دستیاب شواہد واضح طور پر ایران کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گزشتہ ماہ جولائی کی 29 تاریخ کو آئل ٹینکر پر کیے گئے ڈرون حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ بیان میں اسے ایک دانستہ کارروائی قرار دیا گیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ لبنان میں عسکری گروپ حزب اللہ نے، جسے ایران کی حمایت حاصل ہے، اسرائیل کی سرزمین پر تقریباً 20 راکٹ فائر کیے ہیں، جس سے اسرائیل کے کئی قصبوں میں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ گاہوں میں جانا پڑا۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے ڈیفنس سسٹم کے ذریعے 10 راکٹوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیا، جبکہ دیگر راکٹ کھلے علاقوں پر گرے۔ جواب میں اسرائیلی توپ خانے نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں کے جواب میں اس نے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ برسائے ہیں۔ اس نئی صورتحال سے اسرائیل کی شمالی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں اور شمالی اسرائیل کے کئی قصبوں کے رہائشیوں نے راکٹ حملوں سے بچنے کے لیے عارضی طور پر بنکروں میں پناہ لے لی ہے۔ بیروت سے آمدہ رپورٹس کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں غیر قانونی طور پر یہودی بستیاں آباد کرنے کے خلاف احتجاج کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیتا قصبے میں 38 سالہ عماد علی محمد کو سینے پر گولی مار کر شہید کیا گیا۔ خبر ملی ہے کہ کل رات طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے صوبے نیمروز کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سرکاری فوج نے طالبان کے ساتھ شدید جھڑپوں کے بعد صوبے کے ضلع دلرام کی طرف پسپائی اختیار کر لی ہے۔ طالبان نے صوبے کے گورنر کے دفتر کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ صوبے کے نائب گورنر کے بیان کے مطابق طالبان کا صوبے کے 5 میں سے 3 اضلاع پر قبضہ ہو چکا ہے۔ ادھر طالبان نے پاکستان سے ملنے والی اہم سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ قندھار کے لیے طالبان کے مقرر کردہ گورنر نے کہا ہے کہ مہاجر کارڈز رکھنے والے افغان شہریوں کو پاکستان میں داخلے سے روکنے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدام کے جواب میں یہ سرحدی گزرگاہ بند کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 2 طرفہ تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ طالبان کے اس یک طرفہ فیصلے پر حکومت پاکستان کی جانب سے ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ طالبان نے مذکورہ سرحدی گزرگاہ کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ جب تک رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو پاکستان میں داخل ہونے اور واپس جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ سرحدی گزرگاہ ہر قسم کی نقل و حرکت کے لیے بند رہے گی۔ ادھر افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی ڈیبورا لیونس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ افغانستان کے اندر سرکاری فورسز اور طالبان کے درمیان جنگ انتہائی خطرناک اور تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس میں گزشتہ مہینے میں 1000 سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ یونان میں جنگلات میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یونان کے جزیرہ ایویا پر ساحلی محافظوں نے سمندر کے راستے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں کے رہائشیوں اور چھٹیوں پر آنے والے افراد کو نکالنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اور اب موسم کا حال سماعت فرمائیے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق قطر میں آج دن کے وقت موسم گرم اور خشک رہے گا،
جبکہ رات کے وقت ہوا میں رطوبت یا نمی زیادہ ہوگی اور کہیں کہیں آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ آج کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 اور 45 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سن لائٹ کو اوائڈ کریں اور سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنیں۔ اس کے علاوہ مناسب مقدار میں پانی پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معابیر نے جمیکا کے گورنر جنرل اور بولیویا کے صدر کو ان کے ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ HIA کو دنیا کا بہترین ایئرپورٹ تسلیم کیے جانے کے بعد اسکائی ٹریکس ورلڈ ایئرپورٹ ایوارڈ 2021 دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 146 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,421 ہو گئی ہے۔ اور کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق کل رات طالبان جنگجوؤں نے سرکاری فوج کے ساتھ شدید جھڑپوں کے بعد نمروز صوبے کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔